بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج ہم آپ لوگوں کے سامنے واقعہ کربلا پیش کریں گے کہ واقعہ کربلا کیا ہے۔ شروع میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ جو واقعہ کربلا ہے اصل میں ایک مختصر سا واقعہ ہے، کوئی لمبا چوڑا واقعہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ اس کے حوالے سے بہت زیادہ اس کو بیان کیا جانے لگا روافض کی طرف سے، اور بہت زیادہ جھوٹی من گھڑت موضوع روایات جو ہیں اس کا اضافہ کیا جانے لگا۔ تو اضافے کے طور پہ یہ جو اہل سنہ والجماعہ ہیں، پھر انہوں نے ساتھ ساتھ میں اس کی وضاحت جو اس واقعے کے اندر شامل کی، تو اس وجہ سے وضاحت کی وجہ سے یہ جو تفصیل کے ساتھ پھر ذکر کرنا شروع کر دیا، اس وجہ سے پھر یہ جو واقعہ ہے وہ پھر مفصل اور بڑا ہو گیا۔ اور آج کے دور میں بھی یہ جو واقعہ کربلا ہے یہ صحیح طور پہ کوئی بھی بیان نہیں کرتا۔ میں آپ لوگوں کو کھلے دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی یہ واقعہ کربلا صحیح سے بیان نہیں کرتا، چاہے وہ شیعہ ہوں، ذاکرین ہوں، یا ان کے جو ہے نا علماء ہوں، یا پھر اہل سنہ ہوں، کوئی بھی اس واقعے کو صحیح سے بیان نہیں کرتا۔ اچھا، اس واقعے کو کیوں صحیح سے بیان نہیں کرتا؟ اس وجہ سے کہ اس واقعے کے حوالے سے جو روایات ملتی ہیں ان کی تین جو ہے نا قسمیں ہیں۔ ایک قسم ایسی روایات ملتی ہیں کہ جس کے اندر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ ان کی جو ہے نا توہین ہے یا ان کا قصور بتایا جاتا ہے، اور دوسری جو روایات ہیں ان روایات کے اندر یزید اور اس کے جو رفقا ہیں ان کا قصور بتایا جاتا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا اس قصور سے مبرہ اور ماورا بتایا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم کی جو روایات ہیں ان روایات میں حسین رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بے قصور بتایا جاتا ہے اور یزید کو بھی بے قصور بتایا جاتا ہے، نہ ہی حسین رضی اللہ تعالیٰ کی توہین کی جاتی ہے، قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، اور نہ ہی یزید بن معاویہ قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ غلطی کا شکار ہو جاتے ہیں، تو پھر اس کے اندر کوئی سائڈ لے لیتا ہے، کوئی سائڈ لے لیتا ہے، جبکہ حقیقت کے اندر بہت ساری روایات، تینوں اطراف میں بہت ساری روایات جو ہیں وہ ضعیف بھی ملتی ہیں اور بہت ساری صحیح بھی ملتی ہیں، اور جو بھی مولوی ہے یا جو بھی ذاکر ہے وہ ان میں سے کسی ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے، یعنی تینوں میں سے کچھ روایات جو صحیح ہوتی ہیں تحقیق کر کے وہ لینی پڑتی ہیں، جبکہ ہوتا یہ ہے کہ اکثر جو علماء و ذاکرین ہیں وہ ایک سائڈ والی روایات کو لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے بہت سارے جتنے بھی ہیں اہل سنت کے اندر، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، یا شیعہ کے اندر چلیں چھوڑ دیں، اہل سنت کے اندر دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث میں سے بہت سارے ہیں جو یزید کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، اور کئی سارے ایسے بھی ہیں یزید کو قصوروار نہیں ٹھہراتے، جبکہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تو کوئی بھی قصوروار نہیں ٹھہراتا۔ یہ بات مسلح میں اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا اس حوالے سے کوئی بھی قصور یا کچھ بھی غلطی نہیں تھی۔ تو آئیے اس واقعے کو مختصر کرنے کے لیے میں اس کی زیادہ ڈیٹیل اور تفصیل میں نہیں جاؤں گا، 5 پوائنٹس آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا جو مین پوائنٹس ہیں واقعہ کربلا کے۔ اگر آپ لوگوں نے ان 5 پوائنٹس کو یاد کر لیا، ذہن میں بٹھا لیا، سمجھ لیا، اس کے بعد کوئی بھی مولوی اور کوئی بھی ذاکر آپ کو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ میں بڑی ہی جان فشانی کے ساتھ اس کے اوپر تحقیق کر کے روایات کی آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 5 جو پوائنٹس ہیں، نمبر 1 پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یزید کی جو خلافت تھی وہ قرآن و سنت کے مطابق تھی یا قرآن و سنت کے مخالف تھی، پہلا پوائنٹ۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید بن معاویہ کی بیعت کیوں نہیں کی تھی؟ اب یہ تو ثابت ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تا شہادت تک یزید بن معاویہ کی بیعت نہیں کی تھی۔ اسی طریقے سے تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے بیعت کا کہا گیا تو وہ مکہ کیوں چلے گئے مدینہ سے؟ چوتھا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کس وجہ سے گئے؟ کوفہ جانے کی وجہ کیا تھی؟ کیا وہ خلافت چاہتے تھے، کرسی چاہتے تھے، یا کچھ اور چاہتے تھے؟ مقصد کیا تھا؟ یہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں گے۔ اسی طریقے سے 5واں جو اہم پوائنٹ ہے، سب سے جو اہم پوائنٹ ہے، یہ آخری اور 5واں ہے۔ وہ آخری اور اہم پوائنٹ 5واں یہ ہے کہ مقام شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا کربلا ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کربلا جو ہے یہ تو شام کے راستے پہ ہے،
یہ تو کوفہ کے راستے پہ آتا نہیں ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفہ جا رہے تھے، پھر کربلا میں کیسے شہید ہوئے؟ جو کوئی بھی مولوی اور کوئی بھی ذاکر اس بات کی وضاحت نہیں کرتا۔ جب آپ یہ بات سمجھ جائیں گی آپ کو پورے کا پورا مسئلہ جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا۔ آئیے سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے ہمارا وہ ہے کہ یزید کی خلافت جو تھی وہ شرعی تھی یا پھر غیر شرعی تھی، قرآن و سنت کے مطابق تھی یا پھر قرآن و سنت کے خلاف تھی۔ تو آئیے اس حوالے سے صحیح البخاری کے اندر ایک حدیث ہے، صحیح البخاری کے اندر 7111 نمبر، حضرت نافع جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے غلام تھے، شاگرد تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب لوگوں نے یزید بن معاویہ کی بیعت توڑی تو اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا، بچوں کو، بڑوں کو، سب کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد خطاب فرمایا۔ خطاب کے اندر مفصل حدیث میں مختصر ذکر کروں گا۔ خطاب کے اندر فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جو دھوکے باز ہے قیامت کے دن اس کی دبر کے اندر جھنڈا ہوگا۔ تو یعنی یہ ایسی وہ حدیث بیان کی کہ جو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاکم وقت کے خلاف، یعنی خلیفہ وقت کے خلاف جو بغاوت کرنے والا ہے، نبی علیہ السلام نے جو حدیث یا جو وعید اس کے لیے بیان فرمائی، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہی حدیث یزید کی خلافت کے اوپر فٹ کی۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ ہیں کہ وَإِنَّا قَدْ بَایَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ عَلَى بَیْعِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ بے شک ہم نے اس شخص کی یعنی یزید بن معاویہ کی جو بیعت کی تھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے اوپر کی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے عہد کے اوپر کی تھی، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی وجہ سے کی تھی۔ تو فرمایا کہ جو بھی شخص یزید بن معاویہ کی بیعت توڑتا ہے میرا اور اس کا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہوگا۔ اب اس حدیث کو سمجھیے، اس حدیث سے ایک مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ یزید کی جو خلافت تھی وہ قرآن و سنت کے مطابق تھی۔ اگر قرآن و سنت کے مطابق نہ ہوتی تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کی بیعت نہ کرتے، اور ساتھ میں یہ بھی نہ کہتے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پہ ہم نے اس کی بیعت کی ہے۔ جب وہ یزید اللہ اور رسول کا ماننے والا نہ ہوتا، اللہ رسول کے طریقے پہ نہ ہوتا، تو یہ کیوں کہتے، یہ کیوں فرماتے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کی وجہ سے ان کے نام کے اوپر یزید کی بیعت کی ہے۔ دوسری بات، یہ کبھی بھی نہ تعلق کبھی بھی نہ توڑتے، جو ہے نا غیر تعلقی کا اظہار نہ کرتے کہ جو بھی شخص یزید کی بیعت توڑے گا میرا اس کا واسطہ نہیں ہے۔ تو آئیے اس سے یہ بات جو ثابت ہو جاتی ہے کہ یزید کی جو خلافت تھی وہ قرآن و سنت کے مطابق تھی، قرآن و سنت کے خلاف نہیں تھی۔ اس سے ایک اور جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ یزید کی بیعت کرنے والے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ اکیلے نہیں تھے، بلکہ اور بھی بہت سارے لوگ تھے۔ مثال کے طور پہ فرمایا انا قد بایعنا، بے شک ہم نے بیعت کی ہے، میں نے نہیں، بایعنا جمع متکلم کا صیغہ ہے، یعنی ایسے بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود تھے جنہوں نے یزید کی بیعت کی تھی، اور سیدنا عبداللہ بن عمر نے اسے فرمایا کہ جس نے توڑی ہے یا جو توڑنا چاہتا ہے تو وہ سن لے کہ میرا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے جو بدعہدی کرنے والا ہے۔ تو یہ مسئلہ ثابت ہو گیا کہ یزید کی جو خلافت تھی وہ قرآن و سنت کے مطابق تھی، قرآن و سنت کے مخالف نہیں تھی۔